آپ کو معلوم ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پر انگریزوں کے تسلط کے بعد جو تحریکیں چلائی تھیں اور جو ادارے قائم کیے تھے، ان میں اگرچہ سب سے مشہور اور قدیم ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ بھی قائم کیا تھا، اور انہی کے حکم پر جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد بھی، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے محتمم خطیب با کمال نواسے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے بہت ہی مخلصانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بصیرت افروز سے سامعین کو خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زور سے جواب دو، آواز نہیں آئی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، میں ایک لمبا سفر کر کے آپ کے ہاں آیا ہوں. جب میں یہاں پہنچا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں 10 سے 15 منٹ آپ کے سامنے جا کر اپنی حاضری درج کرا دوں گا، لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے اس جم غفیر کو دیکھا، آپ کے جذبات کو اور آپ کے شوق کو محسوس کیا تو میرا ارادہ بدل گیا. میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے. دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنا حال بتاتا ہوں آپ کو. میری صبح کہیں، میری شام کہیں، میرا دن کہیں، میری رات کہیں. نہ دن کا چین ہے نہ رات کا سکون ہے. ایک پریشانی ہے، ایک فکر ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. وہی فکر اور وہی پریشانی مجھے آپ کے اس پروگرام میں لانے پر اس نے مجھے مجبور کیا.
وہی مجھے یہاں لے کر کے آئی ہے، وہی فکر، وہ پریشانی، وہ تصور۔ وہ کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے جو نہ دن میں سکون لینے دیتی ہے نہ رات میں؟ وہ کون سی فکر ہے جو مجھے یہاں کھینچ کر کے لائی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اس فکر کو بیان کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ جو فکر میرے دل میں ہے وہ فکر آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ جو پریشانی مجھ کو ہے وہ آپ کے دلوں کی پریشانی بھی بن جائے۔ کون سی فکر ہے دوستو؟ مجھے ایک ہی فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں رب ذوالجلال مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جواب کیسے دیا جائے گا؟ بچ کر کے نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو، جو شروع سے لے کر کے آخر دنیا تک یہاں آئے ہیں، جنہوں نے اس دھرتی پہ جنم لیا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ اور قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، جہاں مجھ کو، آپ کو، تمام انسانوں کو کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کتنا بھیانک دن ہوگا! اللہ رب العزت اس دن کی منظر کشی قرآن کریم میں جگہ جگہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی محفل ہے۔ ابھی قرآن حفظ کرنے والے بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے۔ قیامت کے بھیانک اور ہولناک مناظر کو قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے کرو اور سن لو، قیامت کا جھٹکا بڑا شدید جھٹکا ہوگا۔ ہر انسان کو وہ جھٹکا جھیلنا پڑے گا۔ کتنا شدید جھٹکا ہوگا؟ فرماتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اتنا خوف اور دہشت ہوگا قیامت کے دن، اتنا ڈر ہوگا کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی، اور کتنا خوف ہوگا۔ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی، آپ دیکھیں گے اس دن تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ کوئی دوڑے گا، کوئی گرے گا، کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، ایسا لگے گا یہ ہوش میں ہی نہیں ہے، انہوں نے نشہ کھا رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اے نبی، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر کے ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں۔ آواز کم کروائیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے خوف عذاب کو دیکھ کر لوگوں کے عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے،
یہ قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا. آدمی جائے تو سورج سے کی تپش سے کہاں جا کر کے بچے؟ حقیقت یہ ہے کہ سورج سے جو آگ نکلے گی وہ اتنی شدید ہوگی کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو آدمی سورج سے نکلنے والی آگ میں جل بھن کر کے پھر مر جائے. مگر قیامت کے دن تو کسی کو موت نہیں آئے گی. آدمی جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، پسینے میں تر ہوگا. ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا پسینہ دریا کی شکل میں چلے گا، مگر آدمی مرے گا نہیں. اللہ اکبر. اس دن کا خوف اور اس دن کی دہشت ہر انسان کو پریشانی کی انتہا پر پہنچا دی. اور یہ دن جس میں نہ گھم ہوگا، نہ سایہ ہوگا، نہ درخت ہوگا. یہ دن کتنا لمبا ہوگا، 24 گھنٹے میں پورا ہو جائے تو آدمی کسی نہ کسی طرح جھیل لے گا. اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ کہتا وہ قیامت کا ایک دن، اے انسانوں تمہارے دنوں کے حساب سے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. میرے دوستو، آدمی بھاگ کے جائے تو پہنچ جائے اور ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے خیر خیریت نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے پاس جا کر کے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، باپ اپنے بچوں کو بھولے گا اور ہر ایک کو فکر ہوگی تو اپنی کی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دن ہوگا تو کیا ہوگا. میرے دل میں اس دن کی فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں اس دن کی فکر پیدا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں قیامت کا منظر آیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے؟ کسی کی 60 سال کی عمر ہے، کسی کی 40 سال کی عمر ہے، کسی کی 30 سال کی عمر ہے. کیا آج تک قیامت کے دن کو یاد کر کے کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی. ام المؤمنین آپ کے پاس بیٹھی ہے. آقا کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو دیکھا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. پوچھا ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ کون سی بات تم کو بلا رہی ہے، کیوں روتی ہو؟ تو ام المؤمنین کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں آقا آج تو ہم آپ کے پاس بیٹھ گئے لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. قیامت کے دن کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا اور یہ تصور کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب اس تصور نے میرے ذہن میں اپنا ڈیرا جمایا تو خوف اور دہشت کی وجہ سے آنکھوں سے آنکھوں نکل پڑے. قیامت کا منظر ام المؤمنین کے ذہن میں آتا ہے تو فرماتی ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے. سوچو ام المؤمنین قیامت کے دن کے خوف سے اشکبار ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. یہ ام المؤمنین کون ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جن کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں پورا رکوع نازل کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا خوف اور اس دن کی دہشت آنکھوں سے آنسو نکالیے پر آپ کو مجبور کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ بے فکری کی زندگی گزار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے کیا فرماتے ہیں؟ غور کرو مسلمانوں، آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، قیامت کے دن میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، وہ 3 موقع کون سے ہوں گے؟ میرے دوستوں، میں ایک ایک موقع ذکر کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ دل و دماغ میں بٹھائیں گے اور زندگی کے آخری سانس تک عمل کی کوشش کریں گے۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ، میدان محشر میں پہلا اعلان ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ بس جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، فکر کیوں ہوگی؟ اس فکر کی وجہ کیا ہے؟ اعمال کا وزن کرو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم قیامت کے دن میدان محشر میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انسانوں کے اعمال کا وزن کرو۔ جب اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو فکر یہ ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور میرے گناہوں کا وزن ہلکا رہ جائے۔ کیوں؟ خدا کا اعلان ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے۔ کیوں؟ خدا کا اعلان ہے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا اور پلڑا اس کی نیکیوں کے وزن سے جھکے گا تو وہ سن لے، ادھر پلڑا تیری نیکیوں کے وزن سے جھکے گا، ادھر اللہ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے تاکہ جنت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے۔ اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہ گیا، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، تو یاد رکھو خدا کا اعلان ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ خیال پریشان کرے گا، یہ فکر ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے۔ مگر میرے دوستو، کان کھول کے سنو کہ اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو اس کی فکر آج ہی سے کرو۔ بتاؤ، فکر کرنے کو تیار ہو؟ صرف 2 کام کر لو۔ جس نے اس زندگی میں 2 کام کیے، میں اس اسٹیج سے اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ کیا ہیں وہ 2 کام؟ سب سے پہلا کام، آج سے طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جو بھی دین کا کام کریں گے وہ خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے،
دنیا کمانے کے لیے نہیں کریں گے، لوگوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے نہیں کریں گے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ جب تیری نیت درست ہوگی تو اللہ تیری نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو عمل چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، جب ترازو میں اس کو رکھا جائے گا تو اس میں کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر نیکی کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری نیکیوں سے واقف ہوں۔ اگر رات میں تنہائی میں اٹھ کر کے 2 رکعت تہجد کی پڑھتا ہے تو صبح سے اس کے پیٹ میں یہ درد ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس آنے جانے والوں کو پتہ چلے کہ میں نے رات میں تہجد کی 2 رکعت پڑھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ دوستوں کو بتانے کے لیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، میں نے تو اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھی ہے۔ کوئی مجھے کیا دے دے گا؟ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے، پھر کسی کو دکھانے سے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے اس جملے کو جو انبیاء کرام اپنے دینی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اپنی امت کے سامنے کہا کرتے تھے۔ سارے دین کے کام ذمہ داریوں کو ادا کیا اور کہتے تھے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا بدلہ اپنے رب سے لوں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ آؤ مسلمانوں ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیکی کریں گے وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ پیسے دین کے کام پر خرچ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، نمازیں پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب انسان نیکیوں کو انجام دے خدا کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ تو خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے۔ تو بھئی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اگر اپنی نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو فکر آج سے ہی کرو، ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے گا اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا، اس کی نیکیوں کو محفوظ کر دے گا۔ اور اگر تو نے بھائی کا حق مارا ہے، بہن کا حق مارا ہے، کاروبار میں شریک پارٹنر کے ساتھ بے ایمانی کی ہے تو یاد رکھ کل میدان محشر میں ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا، ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے خدا اس نے میرا حق مارا تھا، آج تو عدل و انصاف کرنے بیٹھا ہے، میرا حق دلوا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت حق دلوائے گا۔ کیسے دلوائے گا؟ جس نے حق تلفی کی ہے اللہ حکم دے گا اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر۔ نماز تو نے پڑھی تھی مگر نماز کا اجر و ثواب تو تقسیم دوسروں میں ہو گیا، تو تیرے پاس نیکی ہی نہیں رہی، وزن کہاں سے پیدا ہوگا؟ حج تو نے کیا تھا، تقسیم حقداروں میں ہو گیا، عمرہ تو نے کیا تھا، تقسیم حقداروں میں ہو گیا، روزے تو نے رکھے تھے، تقسیم حقداروں میں ہو گئے، تیرے پاس عمل ہی نہیں ہے، وزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر نیکیوں کو تقسیم کرنے کے بعد بھی حق ادا نہ ہو اور حقدار کھڑے رہیں تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر خدا یہ حکم دے گا کہ حقداروں کے گناہ اس شخص کی گردن پر لاد دو۔
تو نے گناہ نہیں کیا، گناہ اس نے کیا مگر سزا تجھے ملے گی. چوری اس نے کی، سزا تجھے ملے گی. نمازیں اس نے چھوڑی، سزا تجھے ملے گی. اللہ کے حکم کو پیروں تلے اس نے روندا، سزا. کیوں؟ تو دوسرے کا حق مار کے گیا تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کی حفاظت کرے اور اس کے وزن کو بڑھا دے، تو یہ دو کام کرو. سب سے پہلا کام یہ کہ جو بھی نیکی کرو وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرو. اور دوسرا کام یہ کہ یہ عہد کر لو کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. کیوں بھائی؟ عمل کرو گے اس پر، اور یاد رکھو آج سے عمل کرو گے تو کل اس کا فائدہ ہوگا، پر میدان محشر میں فکر کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میدان محشر میں ایک دوسرا اعلان بھی ہوگا. پہلا اعلان ہو چکا کہ اپنے اعمال کا وزن کرا، فرماتے ایک دوسرا اعلان ہوگا جس کو سن کر بھی ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا. اے آقا، وہ دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ نامہ اعمال کو تقسیم کر دو. تو جیسے ہی نامہ اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال ہی اس کے ذہن سے نکل جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فکر کیا ہوگی؟ فکر یہ ہوگی کہ نامہ اعمال جب تقسیم ہوگا تو کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا. یاد رکھو، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کے لیے نجات کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا عذاب ہے. تو جیسے ہی نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کاش کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے. لیکن میرے دوستوں، اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. اگر یہ چاہتے ہو کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو اس کی فکر آج ہی سے کرو. کیوں بھائی؟ تیار ہو کرنے کے لیے صرف ایک کام کرو. جس نے یہ ایک کام کیا میں اسے یقین دلاتا ہوں خدا اس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے. کیا کام ہے؟ صرف ایک کام کرو اور میری بات پر غور کرو. وہ ایک کام یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اس یقین کو بٹھا لو کہ میں آج دنیا میں جو کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. تمہارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دے گا. جب یہ یقین دل میں بیٹھے گا تو خدا نیک راہوں پر چلنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور جو آدمی دنیا میں گناہوں سے بچے اور نیک راہوں پر چلے اس کا نام اعمال خود بخود اس کو سیدھے ہی ہاتھ میں ملے گا. دیکھو، جب دنیا میں کچھ کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. جوانوں، جب تم آنکھوں سے کچھ دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھا کرو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. تمہارے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، موبائل کو نیٹ سے جوڑو، تمہاری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تمہارا کان بھی گناہ کرتا ہے. جب تم آنکھوں سے کچھ دیکھو تو اس یقین کے ساتھ دیکھنا کل حساب دینا پڑے گا. کان سے کچھ سنو، اس یقین کے ساتھ سنو کل حساب دینا پڑے گا. زبان سے کچھ بولو، اس یقین کے ساتھ بولو کل حساب دینا پڑے گا. حلق سے کوئی لقمہ نیچے اتارو تو اس یقین کے ساتھ اتارو کل حساب دینا پڑے گا. اگر حساب کا یقین دل میں بیٹھے گا تو اللہ تمہیں آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، کانوں کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، حرام رزق کھانے سے محفوظ فرما دے گا. اور جب حساب کا یقین انسان کے دل سے نکل جائے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
آج مسلمان کی بربادی کی وجہ یہی ہے کہ حساب کا یقین اس کے دل سے نکل گیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہم میں سے ہر ایک کھڑا ہوگا، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہ کرتے کرتے بے ایمانی کا، دھوکے بازی کا، جھوٹ کا، فریب کا عادی ہو جائے گا، تو میدان محشر میں جب اس کے سامنے نام اعمال آئے گا تو وہ اسے دیکھے گا، وہ تو گناہوں سے کالا ہے، تو جواب کیا دے گا خدا کو؟ کہے گا اے خدا، یہ کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر ہوں، میں نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب انسان نام اعمال کو جھٹلائے گا تو خدا کیا کرے گا؟ فرماتا ہے میں تھوڑی دیر کو تیری زبان بند کر دوں گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میں تھوڑی دیر کو تیری زبان بند کر دوں گا، اب تیرے ہاتھ بولیں گے کہ تو نے ان ہاتھوں سے کون کون سا گناہ کیا ہے، تیرے پیر بولیں گے کہ تو نے ان پیروں سے کہاں کہاں جا کر کے خدا کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اور ایک آیت میں تو اللہ عجیب بات کہتا ہے، جوانوں تمہارے لیے ہے یہ آیت، کیا کہتا ہے؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ زبان بند ہوگی، اب تیری آنکھیں بولیں گی کہ تو نے ان آنکھوں سے کون کون سی پکچریں دیکھی، تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے کون کون سے گانے سنے ہیں، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف ایک کام کر لو، دل میں اس یقین کو بٹھا لو کہ میں جو آج کر رہا ہوں کل مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس یقین کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، کلین شیو ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کر جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ریزر سے نبی کی سنت کو کھرچنے کا ارادہ کرنا تو یہ سوچ لینا آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حساب کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تو تمہیں ملے گا کیا؟ دیکھو اللہ رب العزت میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے، کہتا ہے کچھ لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کچھ کا الٹے ہاتھ میں۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جس کا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ خوشی سے میدان محشر میں کودتا پھرے گا، کیونکہ یہ تو فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے، فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، اور جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، سب کو دکھاتا ہے، یہ بھی دکھائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہر طرف جائے گا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، خوشی سے ناچے گا اور کودے گا، اور پھر وہ ایک جملہ بولے گا، اللہ اس کے جملے کو قرآن میں نقل فرماتا ہے۔ لوگوں سے کیا کہے گا؟ کہے گا اے لوگوں، آج یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تم بھی اس یقین کو دل میں بٹھا لو، اللہ تمہارا نام اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، اور جس کے دل سے حساب و کتاب کا یقین نکل گیا، اللہ کہتا ہے اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے ہاتھ میں ملے گا۔
چنانچہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ تو فیل ہو گیا، اور فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھایا نہیں کرتا، یہ بھی نہیں دکھائے گا، کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، خدا اس جملے کو قرآن میں نقل کرتا ہے، وہ کہے گا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ حساب بھی کوئی چیز ہے۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، سچے دل سے توبہ کرو، آنکھوں، کانوں، زبانوں، ہاتھ اور پیر، جسم کے ہر حصے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں تمہیں ذلتوں اور پریشانیوں سے بچائے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ آخری اعلان دوستوں اور ساتھیوں، یہ بھی بڑا اہم اعلان ہے جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ یہ کون سا اعلان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہنم کے اوپر ایک پل بنائے گا، اور وہ پل جہاں ختم ہوگا وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک آخری اعلان ہوگا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ میرے بندوں سے کہو کہ پل صراط پر سے گزرے۔ جیسے ہی پل صراط پر سے گزرنے کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال ذہن سے نکل جائے گا۔ کیوں فکر کیا ہوگی؟ جنت میں وہی داخل ہوگا جو پل صراط سے صحیح سالم گزرنے میں کامیاب ہو جائے، اور جو صحیح سالم نہیں گزر سکے گا، نیچے جہنم پوری قوت اور توانائی کے ساتھ دہک رہی ہوگی، انسان اس کا ایندھن بنے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پل صراط جہنم کے اوپر پل ہے، اور اس کے ارد گرد شدید اندھیرا ہوگا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، اور کہا جائے گا اس پر سے گزرو، ہر ایک کا پتا پانی ہوگا، اے اللہ یہ پل شروع کہاں سے ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں، ذرا سا انسان ڈس بیلنس ہو تو نیچے جاننا، حکم ہوگا گزرو اس پر سے، کیسے گزرا جائے، ہر ایک پریشان ہوگا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو غور سے، اللہ کہتا ہے کہ جب مومن پل صراط پر پہنچے گا گزرنے کے لیے، تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکلے گا، اور وہ نور اس کے چاروں طرف کے ایریے کو روشن کر دے گا، اور ایک مومن اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں پل صراط پر سے بھاگتا چلا جائے۔ اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پل صراط پر سے صحیح سالم گزرنا اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا سے اپنا ایمان اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس کا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، یاد رکھو وہ پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے آگے مومن ہوں گے جن کے ساتھ ایمان کا نور ہے اور روشنی ہے، مومن کے پیچھے منافق ہوگا، منافق کے ساتھ نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو وہ مومن کو آواز دے گا، کہے گا اے مسلمان رک، اپنی روشنی میں مجھے بھی پل صراط پار کروا دے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔
تو مسلمان کیا کہے گا منافق سے؟ مسلمان کہے گا میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روشنی چاہیے پیچھے جاؤ میدان محشر میں، وہاں سے روشنی تلاش کرو، میرے ساتھ مت لگو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ پیچھے جائیں گے تو پیچھے بھی اندھیرا، پھر وہ آگے دوڑیں گے تو اللہ رب العزت اب ان کو مومنوں تک نہیں پہنچنے دے گا، کیا کرے گا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب اللہ پل صراط پر ایک دیوار بنا دے گا، دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، جو لوگ اندر ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، عافیت ہے اور سکون ہے، اور جو باہر ہیں وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ منافق پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بعافیت پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو، گزرنا چاہتے ہو تو دیکھو منافق نہیں گزر سکے گا۔ اور منافق کون ہے؟ میری بات پر غور کرو، منافق کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 عیب ہوں وہ منافق ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 عیب ہوں گے وہ پکا منافق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے اندر وہ عیب ہے کہ نہیں ہے۔ وہ 4 عیب ہیں کیا؟ فرماتے ہیں اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر۔ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 عیب ہیں وہ پکا منافق ہے، اصلی منافق ہے، بالکل خالص منافق ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ کون سے 4 عیب ہیں؟ پہلا عیب کہ پکا منافق وہ شخص ہے جو جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا؟ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کیوں؟ کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اور کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، نہ جھوٹ نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ جھوٹ فائدہ دلا سکتا ہے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جھوٹ سے بچتے رہیں گے۔ منافق کی دوسری برائی، دوسرا عیب کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ فرماتے ہیں منافق وہ ہے پکا منافق کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ بتاؤ آج خیانت کا گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ جو خیانت کرے امانت میں وہ منافق ہے، اور اللہ کہتا ہے منافق پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آؤ ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک خیانت کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور جب کسی کی امانت ہمارے پاس ہوگی تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں۔ منافق کا تیسرا عیب کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کون ہے؟ نماز روزہ حج زکات کرتا ہو یا نہ کرتا ہو وہ جانے یہ برائیاں جس میں ہے وہ پکا منافق ہے۔ فرماتے ہیں جو تیسرا عیب کہ جب بھی وعدہ کرے ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، جو وعدہ خلافی کرتا ہو وہ منافق ہے۔ بتاؤ آج مسلمان وعدہ خلافی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جھوٹ بول کر کے آپ نے آرڈر لیا، وعدہ کیا کہ میں مال بنا کے 3 دن میں دے دوں گا تاکہ جلدی سے آرڈر مجھے مل جائے، لیکن 30 دن ہو گئے تو مال بنا کے نہیں دیتا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، پل صراط پر سے وعدہ خلافی کرنے والا نہیں گزر سکتا۔ آؤ طے کریں کہ انشاءاللہ جو وعدہ کریں گے اسے زندگی کے آخری سانس تک اپنے ہر وعدے کو پورا کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟
اور دیکھو منافق کا چوتھا عیب جو آج ہماری ہر گلی میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ منافق کون ہے؟ فرمایا منافق وہ ہے کہ جب اس کی کسی سے انبن ہو جائے تو فوراً ماں بہن کی گالیوں پر اتر آئے۔ جو گالم گلوچ کرتا ہو وہ منافق ہے۔ بتاؤ آج مسلمان گالم گلوچ کرنے میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ جو جھگڑا کرتے وقت گالم گلوچ کرے، ماں بہن کی گالیاں دے، مغلظات بکے، وہ منافق ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو منافق ہوگا وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں علماء ایک بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ میں کہتا ہوں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے بغیر کسی قید کے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، کوئی قید نہیں لگی، اس لیے ہم بھی کوئی قید نہیں لگاتے۔ ہم کہیں گے منافق اس پر سے نہیں گزر سکے گا۔ ہاں اگر نفاق عملی ہے تو وہ اپنی سزا بھگت کر کے کچھ دن کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر نفاق اعتقادی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکلنے سے محروم رہے گا، پر منافق پل صراط پر سے نہیں گزر سکے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج مطہرہ کے سامنے قیامت کے ان مناظر کو پیش فرما رہے ہیں، اور یہ صرف زوج مطہرہ کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے ہر فرد کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن قبر میں جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دن کی فکر کرو جس دن اس رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں، آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ رات بھر بیان ہو تو رات بھر بیٹھے رہیں گے، لیکن اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ طے کرو کہ جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے، اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کے لیے ہر عمل خیر کو خلوص کے ساتھ انجام دیں گے۔ نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کے لیے جب کسی کا حق نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دیں گے۔ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کے لیے دل میں اس یقین کو بٹھائیں گے کہ دنیا میں جو کریں گے کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزرنے کے لیے منافقوں والی بری عادتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار الأخيار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم فل حدهم. اللهم اهزم جندهم. اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم. اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، ہم نے راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم نے انجانے میں گناہ کیے. اے رب ہم سے زیادہ ہمارے گناہوں سے تو واقف ہے. ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آج امت بہت پریشان ہے، جان مال عزت آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہے، اور اب تو دین و ایمان پر بھی حملے ہونے لگے. اے اللہ ہم گناہگار ہی صحیح، خطا کار ہی صحیح، پر تیرے محبوب کے امتی تو ہیں. اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رحم فرما. اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو مرتبہ شہادت نصیب فرما. جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو صحیح سالم ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو مظلوموں کا حامی ہے. اے اللہ تو ظالم کے پنجے کو مروڑنے کی طاقت رکھتا ہے. اے اللہ اس امت کو امتحان و آزمائش سے نکال دے. اے اللہ امت کو امتحان و آزمائش سے بچا لے، اور اے اللہ ظالم کی گردن کو مروڑ دے. اے اللہ امن و امان کی فضا کو قائم فرما. اے اللہ ہمارے اس دیش کو پیار و محبت اور الفت کی آماج گاہ بنا دے.
یہاں اکثریت اور اقلیت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور عقیدت کے جذبات کو پیدا فرما۔ اے اللہ اس دیش کو جو طاقتیں نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتی ہیں ان کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ اس دیش میں الفت اور محبت کو پروان چڑھا دے، ہر ایک کو اس دیش کا وفادار بنا دے، ہر ایک کے دلوں میں دیش کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن بزرگوں نے اور خاص طور پر حضرت فدائے ملت اور ان کے ساتھیوں نے رحمہم اللہ اس ادارے کے قیام میں اپنا بہترین کردار پیش کیا، اے اللہ ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو ساتھی اے اللہ اس ادارے کے معاون بنتے ہیں، تعاون کرتے ہیں جانی طور پر مالی طور پر، اے اللہ ان کو تو اپنی شایان شان اجر و ثواب سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مزید لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام کھانے اور پینے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ تینوں اعلانات کے وقت ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے اور گھبراہٹ سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے پل صراط پر سے بھی عافیت سے گزرنا نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔